بیعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران کی یہ 31 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اور معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، میری اتباع کیجیے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ اس کے اتباع کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی اتباع کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے اتباع کے بغیر آپ کسی کامیابی کے راستے پہ نہیں گامزن ہو سکتے، اس کے اتباع کے بغیر آپ صحیح دین کے اوپر نہیں چل سکتے۔ آپ اپنی مرضی بھی کریں گے اور آپ سمجھیں گے کہ اب میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائے، یعنی آپ اللہ سے محبت کریں، تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سمجھ میں آئے جی؟ لیکن جب تم مرضی اپنے کرو گے اور اللہ کے قریب ہونا چاہو گے، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے، یعنی اس کی بے ادب کا لحاظ نہیں رکھو گے، بے ادبی پہ اتر جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں نہیں چاہے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ادھر روزے کے اوپر جو ہے نا، جو جالیاں ہیں، نیچے جالیاں ہیں، اوپر جو ہے نا روزے کی پٹی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر سورہ حجرات کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں میں جی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو بھی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، سمجھ میں جی، اور گھروں کے پیچھے سے یا رسول اللہ، یا محمد کے بے ادب آوازوں کے ساتھ اس کو نہ پکارو، سمجھ میں جی، یعنی اونچی آواز کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو گھر کے باہر سے دور سے یا رسول اللہ، یا محمد، اس طرح کے پکارنے سے قرآن کی سورہ حجرات نے منع کر دی ہے، سمجھ میں آیا جی۔ باقاعدہ روزے کے اوپر یہ آیتیں ساری لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اونچی آوازوں سے بولنے لگو، یا یہ ہے کہ آپ اتنی اونچی باتیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کرنے لگو کہ وہ آپ کی اونچا بولنے سے اس کو تکلیف ہو، اس لیے نرم لہجے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، سمجھ میں آیا جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرنا، اور دین میں بھی اپنی طرف سے آپ کی ہوئی چیز کوئی قبول نہیں ہے، سمجھ میں آیا جی۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے، چاہے آپ کی شادی ہے، چاہے آپ کی فوتگی ہے، ہر چیز میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم بھی آئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آسانیاں بھی آئے، مشکل بھی آئی ہے، سمجھ میں آیا جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر بھی تھا، سفر بھی تھا، سمجھ میں آیا جی۔ اور نبی جو تقاضا ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، چاہے وہ کھانے کے ہو، چاہے وہ پینے کے ہو، چاہے وہ اٹھنے کے ہو، چاہے وہ بیٹھنے کے بھی ہو، چاہے کسی کے ساتھ برتاؤ کے بھی ہو، جس پہلو کے ساتھ یا جس چیز کا جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آ سکتے تھے، وہی جتنے معاملات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے سمجھ میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ جیسا آج جمعے میں نے بتایا نا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر باتھ روم میں جانے کا آپ کو طریقہ مل سکتا ہے
اور وہاں بیٹھنے کا بھی آپ کو طریقہ مل سکتا ہے، وہاں پر ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنے کا بھی آپ کو طریقہ مل سکتا ہے، تو پھر کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوگا؟ رہنمائی نہیں ملے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تو ایک پوشیدہ چیز ہے نا کہ بندہ ذکر ہی نہیں کرتا کسی کے پاس کہ یار اندر جا کے میں نے کیا کیا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ لیکن اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مل رہی ہے کہ آپ نے اندر جانا ہے، جاتے وقت آپ نے بائیں پاؤں اندر لے جانا، دائیں اندر نہیں لے جانا ہے، اور دعا پڑھ کے جانا ہے، اور اندر جا کر آپ نے اس کیفیت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو آپ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو اپنی شرمگاہی نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ کو اپنی شرمگاہ نظر نہیں آئے گی تو آپ کو وسوسے اور ڈپریشن کے مریض نہیں ہوں گے، سمجھ میں آئے جی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جلدی سے جلدی آپ وہاں سے نکلنے کی بات کرو، وہاں جا کر جو ہے نا ٹھکانہ نہیں لگاؤ، سمجھ میں آئے جی؟ پھر نکلتے وقت کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے باتھ روموں کی جگہ سگریٹ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں ہاں سمجھ میں ہو لگائے ہوتے ہیں، اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں میری بات سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی فارغ ہو جاؤ، پھر نکلو، پھر نکل کے جو ہے کیا نام ہے دائیں پاؤں جلدی باہر نکاؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر دعا پڑھو، ہاں غفران کا، ہاں الحمدللہ الذی عذاب عنی الاذی وعافینی، ایک تکلیف دہ چیز کو اللہ نے ہم سے دور کر دی۔ تو میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ کو باتھ روم کے اندر کے سارا صورتحال اور اپنے آپ کو وہاں جو ہے نا استعمال کرنا، پھر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو استعمال، دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرو، سمجھ میں آئے جی؟ یعنی پانی بائیں ہاتھ سے ڈالو، صفائی کس سے؟ بائیں ہاتھ سے کرو۔ تو یہاں تک اگر آپ کو یعنی رہنمائی ملتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے ہر پہلو میں، ہر غم خوشی میں، ہر اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، جانے آنے میں، ہاں دنیا کے تمام معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو رہنمائی ہم اپنی تو نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی کہہ دو کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، بکواس ہے، سارا ڈمپر ہے، سمجھ میں آئے ہر للو پنجو جو ہے نا بیان کرنا شروع کر دے کہ سارا سسٹم جو ہے نا کیا ہے؟ دین ہے۔ یار تم دیکھو تو جو کر رہا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے یا نہیں؟ کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے، کوئی تھوڑی حدیث تو نہیں ہے، سمجھ میں جب نہیں ہے تو وہ دین نہیں۔ تو اس لیے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سمجھ میں آئے؟ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم ایسا کرو اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس اطاعت سے آپ نے منہ پھیر دیا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ پھر کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ اور کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو پھر وہ لوگ کافر ہیں، اور کافروں کے ساتھ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ یعنی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زیادہ محبت کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دین میں کیا ہو جائے گا؟ مضبوطی آ جائے گی، ایمان میں مضبوطی آ جائے گی۔ اور جتنا زیادہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھیں گے اتنا آپ کے درجے بلند ہوں گے، اتنا آپ کو سنت کے اوپر اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، جتنے زیادہ درود شریف پڑھو گے، سمجھ میں آئے جی؟ اور جتنا ادب کا لحاظ رکھو گے، سمجھ میں؟ اب یہ ہے کہ میں ابھی خطبہ دے رہا تھا اور یہ بات میں نے کئی بار بتا بھی چکا ہوں کہ جتنے بھی خطیب ہوتے ہیں اور یہ والی آیت ضرور پڑھتے ہیں کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سمجھ میں؟ اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود پہ بھیجو اور سلام بھیجو، سمجھ میں آج سلام بھیجنا۔ لیکن یہ سارے جو نا بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا منہ ہی نہیں ہل رہا ہوتا جب یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبے میں جب یہ آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی کا جو ہے کیا نام ہے منہ نہیں ہل رہا، ہمیں پتہ ہوتا ہے بس منہ اڑا کے جیسے جو ہے نا خانہ کعبہ میں جیسے بت رکھے ہوئے تھے نا اس طرح مسجد میں بس بت بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں آج ایک کا بھی منہ نہیں ہل رہا۔ حقیقت میں مذاق نہیں کر رہا، جب یہ آیت پڑھی جائے گی اس وقت ہر مسلمان کے اوپر درود پڑھنا ایسا فرض ہے جیسے جو ہے کیا نام ایک مرتبہ پڑھنا ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، کیونکہ باقاعدہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔
سمجھ میں آیا جی؟ کسی بھی محفل میں پہلی مرتبہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو درود پڑھنا فرض ہے، اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ آیت ہے قرآن کا صریح نص ہے، قطعی نص ہے، یہاں حکم دیا گیا کہ درود پڑھو، تو جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا آیت سے جو حکم ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فرض ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کیا کرو؟ ادا کرو، تو یہاں حکم ملا ہے نا، تو وہی حکم وہاں پر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود پڑھو، و تسلیم اور سلام پڑھو۔ سمجھ میں آیا؟ وہ یہ ہے کہ چپ بیٹھے ہوئے بس، روز بتاؤ، کوئی نہیں پڑھتا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے ثواب، تیسری مرتبہ پڑھیں گے، ہر ایک مرتبہ پڑھنے پر کیا ہے بھائی؟ ہر ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 نے کیا ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنا فرض، اس کے بعد جتنی مرتبہ پڑھیں گے نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ، لیکن پہلی مرتبہ پڑھے۔ کسی بھی محفل میں پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام کا نام آئے، رسول آئے، نبی آئے، جو بھی لقب آئے، احمد آئے، سمجھ میں آئے جی، کوئی بھی ذاتی اور صفاتی نام آئے، پہلی مرتبہ محفل میں پہلی مرتبہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی نام آئے تو ادب کے ساتھ، جیسے میں لیتا ہوں حضور نبی کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بھی ادب کے ساتھ نام لینا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اجر ملے گا، فرض ادا ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے جی؟ تو آئندہ جب بھی انشاءاللہ یعنی خطبے میں جب یہ ان اللہ ملائکتہ پڑھیں گے تو آپ سب نے کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تمنا بھی کبھی ظاہر کرو کہ اللہ کے رسول کو ہم خواب میں دیکھیں، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے، محبت کی دلیل ہے۔ سمجھ میں آئے جی؟ اس کے لیے آپ جستجو کرو، کوشش کرو، آرزو رکھو، تب جا کر نظر آئے گا۔ آپ نے بالکل ایسے بس سمجھ میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو محبت ہی نہیں ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے، تڑپے بندہ کہ یار میرے ایمان کا کیا مسئلہ ہے یار، کیوں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتا؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو اس کو طالب علم ہی نہیں سمجھتا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز خواب میں نہیں آتا، شاید اس کو روز آتا ہوگا، لیکن اس غریب کے لیے بھی یہ قرآن سامنے ہے، خدا کے گھر میں بیٹھوں، بے شمار مرتبہ اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، شاندار انداز میں۔ سمجھ میں آیا جی؟ شاندار انداز میں، کمال کے، سمجھ میں آیا جی؟ تو کیونکہ آرزو تھا، تمنا تھی، اکابرین سے سنا ہوا تھا۔ سمجھ میں آیا جی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، جو آدمی اپنی جان سے، اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے مجھ کو زیادہ پسند نہ کرے، فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک چاہتا نہیں چاہتا کہ ہمارے والدین خواب میں آئے، آپ میں سے ہر ایک چاہتا نہیں چاہتا بچوں کے ساتھ پیار کریں، تو اس سے تو زیادہ اتم بندے کو شوق ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھوں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یعنی یہ تمنا کرنا پڑے گا، جستجو بھی کرنا پڑے گا، تلاش بھی کرنا پڑے گا، تمنا بھی کرنا پڑے گا، اور اس غرض سے درود پڑھنا پڑے گا، سورہ ضحیٰ، سورہ نشر پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ میں سوتے وقت بھی اس نیت سے بندہ سوئے کہ آج شاید اللہ مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے، کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو جو دکھانے کا جو مزہ ہے نا، خدا کی قسم، جس وقت بندہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور پھر جب صبح اٹھتا ہے نا، تو جو مزہ اور جو خوشی حاصل ہوتی ہے نا، وہ پوری دنیا کی بادشاہی مل کے بھی نہیں حاصل ہو سکتی، خدا کی قسم۔ سمجھ میں آیا جی؟ پوری دنیا کی بادشاہی مل کے بھی وہ شاید خوشی صبح نہ حاصل ہو جس رات کو بندہ نے خدا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس لیے سمجھ میں آیا جی؟ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یاد کریں اور اس کے احسانات کو یاد کریں۔ سمجھ میں کہ کتنا اس نے ہمارے لیے دعائیں کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنا دکھ درد کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ سمجھ میں آیا جی؟ اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے نا، ہاں، درود محبت سے پڑھیں گے، سوتے وقت اس جستجو اور ارادے اور تمنا سو جائیں گے کہ اللہ کے رسول، پھر درود۔ ابھی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ درود پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ عصر کے، ابھی آپ لوگوں نے کوئی دنیا کا کام نہیں کیا، اپنی جگہ پر ہے سارا، ٹھیک ہے جی؟ سلام ہم نے پھیرا ہے، تھوڑی بہت اللہ کی بات، نبی علیہ السلام کی محبت کی باتیں کی ہیں۔ اب آپ جو ہے نا کیا نام ہے، عصر کو
آپ لوگ جو ہے نا جمعے کے عصر کو فرض پڑھنے کے بعد دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو اور 80 مرتبہ یہ والا درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سمجھ میں آیا جی؟ تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. جمعے کو عصر کے بعد سمجھ میں، یعنی سلام پھرنے کے بعد 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھے گا تو 80 سال کا، تو 80 سال پتہ نہیں ہمیں زندگی ملتی یا نہیں ملتی. سمجھ میں؟ تو ہر جمعے کو پڑھے گا، ہر جمعے کو، تو 4 جمعے آتے ہیں مہینے میں، تو 80 سے کتنے بن جاتے ہیں؟ پھر زندگی بھر اگر یہ عمل کرے تو کتنا بڑا اجر ملے گا. سمجھ میں؟ تو اس لیے کوئی بہت بڑا سپارہ نہیں ہے یا کوئی بہت بڑا رکوع نہیں ہے. سمجھ میں جی؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. دنیا کی باتیں کتنی یاد ہوتی ہیں، ہاں پورے کے پورے جو تقریر چپٹر پورے یاد کر لیتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ہے، اس کو سارے ایک پرچی پہ لکھو، نہیں تو یاد کرو، نیٹ سے بھی نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نکل کے اس کو آپ لوگ یاد کرو اور ہر جو ہے جمعے کے بعد آپ معمول بناؤ، تو گیا کہ آپ کے 5 منٹ لگیں گے اور 5 منٹ میں 80 سال کا ثواب ملے گا. اور ہر جمعے کو پڑھیں گے آپ کو کافی بڑا زندگی مل جائے، اس زندگی میں 80 سال کا جو ہے نا ثواب ایک جمعے کو مل جائے، تو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بھائی؟ ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ ابھی یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد دعا کریں گے. پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک شاندار انداز میں حج کے دوران جو خواب میں دیکھا ہو وہ بتائیں گے. جن کو جانا ہے ضروری وہ جائے، سننا چاہتے ہیں بیٹھے، انشاءاللہ سنا دوں گا. اللہم